بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک کا ارشاد ہے کہ جب کسی قوم کے بااختیار لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب قانون و شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ پاک آپس کی جنگوں اور لڑائیوں میں مبتلا فرما دیں گے۔ پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ صدارتی نظام، جمہوری نظام، مرشلائی نظام بری طرح فلاپ ہو چکا ہے۔ قوم کو فرقوں اور سیاسی گروپوں میں تقسیم کر کے عوام بنا دیا گیا ہے۔ دال روٹی کے چکر میں عوام کو الجھا کر عوام کی سوچ چھین لی گئی ہے، اور سیاسی پنڈتوں کے پاس نہ سوچ ہے نہ نظریہ۔ سیاسی پنڈت انفرادی سوچ اور انفرادی نظریہ رکھتے ہیں۔ 2012 سے لے کر سیاستدان آج تک آپس کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جس کا فائدہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کو نہیں مل رہا، بلکہ سیاستدانوں کی لڑائی کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں نہ تو استحکام آ رہا ہے اور نہ پاکستان کی معیشت درست ہو رہی ہے۔ نظریہ ضرورت نے پاکستان اور عوام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں صوبوں اور مرکز میں اتحادی بن کر پاکستانی عوام پر حکمرانی کر چکی ہیں۔ نون لیگ، پی پی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، کاف لیگ، ایم کیو ایم، باب پارٹی، اے این پی سب مل کر پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ نہ عوام کی حالت بدلی جا سکی ہے اور نہ پاکستان کی۔ جو آتا ہے اپنی مرضی کا بیانیہ بنا لیتا ہے، کوئی نیا پاکستان اور کوئی ریاست مدینہ کا نعرہ عوام کو دے دیتا ہے، اور اس کھوکھلے نعروں میں عوام کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں، عوام کو بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ یہ جو آپس کی لڑائی ہے، اس لڑائی نے عام بندے کو بہت زیادہ متاثر کیا، پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ 1947 پاکستان بننے کے بعد آئی ایم ایف نے کئی بار پاکستان کو قرض دینے کی آفر کی، لیکن پاکستانی حکومت نے قرض نہ لیا۔ اس وقت تک پاکستانی عوام ترقی بھی کر رہی تھی، پاکستان میں خوشحالی بھی تھی۔ 1958 میں جنرل ایوب خان کے دور میں آئی ایم ایف نے پہلا قرض پاکستان کو دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ مقروض ہے، اور آئی ایم ایف کے سارے جو ہے آئی ایم ایف کا قرض پاکستان کا جو ہے معیشت کے لیے، آئی ایم ایف کا قرض جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے آکسیجن بن گیا ہے۔ آئی ایم ایف اگر قرض دینے میں دیر کر دے تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ وینٹیلیٹر پر چلی جاتی ہے اور ملک ڈیفالٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہمارے پاس بہترین زرعی نظام ہے، یعنی روس سے بھی اچھا زرعی نظام ہمارے پاس ہے، اور زراعت میں ہم خود کفیل ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بجلی جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیم ہے، کسی سے ہم جو ہے نا وہ خرید نہیں رہے، پاکستان اپنی بجلی بنا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے ملک میں ہونے کے باوجود بھی ہم مقروض کیوں ہو رہے ہیں اور مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ آئی ایم ایف ہے، کیونکہ جب آئی ایم ایف قرض دیتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا اپنی پالیسیاں بھی ہمارے اوپر نافذ کرتی ہے، اور ہمارے جو ملک میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کے نرخ جو ہے نا وہ آئی ایم ایف مقرر کرتی ہے کہ یہ چیز آپ نے اتنے میں فروخت کرنی ہے، اس کی قیمت جو ہے آئی ایم ایف لگاتی ہے، جس کی وجہ سے
ملک میں مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، اور صرف نقصان جو ہے وہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کی جو اپنی لڑائیاں ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نا معیشت ہماری سنبھل نہیں رہی، اور نہ IMF سے کوئی نجات کا راستہ نکل رہا ہے. اگر ہم اپنی لڑائیاں ختم کر دیں، دیکھیں بہت مختصر سی بات کرتا ہوں. آپ اس وقت ہر بندہ جو ہے نا وہ ہر بندہ باشعور ہے اور بات کو سمجھتا ہے. بات یہ ہے کہ جب نواز شریف پہ الزام لگے، اس کو جیل بھیج دیا گیا، اور اتنی دیر تک مقدمات اس کے چلتے رہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کا کوئی 1 روپے کا بھی فائدہ ہوا؟ 4.5 سال اس وقت کی حکومت نے نواز شریف کو چور ثابت کرنے میں ضائع کر دیے، لڑائی لڑتے رہے. ٹھیک ہے جی، اب عمران خان کی باری، اب وہ جیل میں ہے. اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ عمران خان کو جیل میں رکھنے سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ سیاسی جماعتوں کو، تحریک انصاف سمیت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو اس وقت عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے، ملک کی معیشت کے بارے میں سوچنا چاہیے. ان کو مل بیٹھ کر کوئی راستہ نکالنا چاہیے کہ ہم IMF سے نجات کیسے حاصل کر لیں. عوام جو 1947 سے لے کر ابھی 1958 سے لے کر آج تک جو عوام IMF کی مقروض ہے، اور IMF کی مرضی کے بغیر عوام جو ہے وہ ایک پل جی نہیں سکتی، سانس سکھ کا سانس نہیں لے سکتی، تو اس سے اب قوم کو کیسے نجات دلائی جائے؟ ویسے تو آگے غلامی کا نعرہ لگاتے ہیں. کیا ہم غلام ہیں؟ او بھائی غلام ہیں. 1958 سے لے کر ابھی تک آپ IMF کے غلام ہو، پاکستانی قوم IMF کی غلام ہے. ٹھیک ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں، کیا وہ جو ہے کس بنیاد پہ کہہ رہے کہ وہ IMF کا غلام نہیں ہے؟ غلام ہے، پاکستانی قوم غلام ہے، پاکستان کا بچہ بچہ غلام ہے. اس چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور یہ حقیقت ہے. لیکن اس کا کوئی راستہ سیاسی لوگوں نے نکالنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عام بندے کے مسائل جو ہیں، عام بندے کی جو مشکلات ہیں، اس کو میڈیا پہ نہیں لایا جاتا. میڈیا اس پہ فوکس نہیں کرتا، میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. میڈیا 2012 سے لے کر آج تک صرف سیاستدانوں کی لڑائیوں کو فوکس کر رہا ہے، سیاستدانوں پر فوکس کیا ہوا ہے. جو لوگ مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، جو بھوکے مار جاتے ہیں، ان لوگوں کو میڈیا پہ نہیں لایا جاتا. صرف ایک خبر کی صورت میں لا کے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. 5 منٹ کی جو ہے نا خبر، 5 منٹ کی بھی نہیں، 2 منٹ 1.5 منٹ کی خبر دے کر اس معاملے کو دفن کر دیا جاتا ہے. اور 2012 سے لے کر آج 2023 تک پاکستان کا میڈیا عمران خان کی لڑائی، نواز شریف کی لڑائی اور سیاستدانوں کی لڑائیوں کو جو ہے نا اس پہ فوکس کرتا ہے. 2 گھنٹے بلکہ 24 گھنٹے ان کو جو ہے نا کور کر رہا ہوتا ہے، کوریج دے رہا ہوتا ہے. ان پہ جو ہے نا ٹاک شو ہو رہے ہوتے ہیں، ان پہ تبصرے ہوتے ہیں، ان پہ جو ہے نا بلایا جاتا ہے تبصرہ نگاروں کو، ان پہ تبصرے کرائے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے عام شہری کے بارے میں بات نہیں ہوتی، IMF سے نجات کے بارے میں بات نہیں ہوتی، معیشت کو درست کرنے کے بارے میں بات نہیں ہوتی. اور سیاستدانوں کو یہ مجبور نہیں کیا جاتا، عوام مجبور نہیں کر رہی کہ جی ہمیں کوئی ریلیف دو، اس IMF سے ہمیں نجات دو، مہنگائی کو کنٹرول کرو. کیونکہ عوام کو تقسیم کر چکا ہے. عوام کو اتنا جو ہے نا اتنی سوچ ہی نہیں دی. ان کی سوچ ہی، عوام کی سوچ ہی چھین لی ہے سیاستدانوں نے، ان کو تقسیم کر دیا ہے. یہ بکھرا ہوا جو ہے نا ایک جو ہے نا موب ہے، ایک گروہ ہے عوام کا، اور یہ جتھوں میں عوام کو تقسیم کر دیا گیا ہے کہ ان کی سوچ ہی ختم کر دو، یہ دال روٹی سے باہر نکلی نا. اور یہ ہمارا حال ہے. اللہ پاک اس عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور سیاستدانوں کو اور اس عوام کو اللہ پاک اچھا سوچنے اور اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا. جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے وہ دوبارہ چینل کو سبسکرائب نہ کریں، اس سے چینل ان سبسکرائب ہو جاتا ہے. شکریہ.